ساریاں ہیں تو بہت کم ہے. اگر میرے لیے تو بہت زیادہ، یسوع کے لیے ہے تو بہت زیادہ کم ہے. سوچا کرنا چاہیے خدا کے لیے سوچ کرنا ہے. اسی مسئلہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ سب کی زوردار تعلیمیں خدا کے کلام پاک کو اور خدا کے کلام کو زوردار تعلیم سلام جی. سلام جی. میرے عزیزوں، میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا کہ آج وہ اپنی ذات پر مجھے بات کرنے کی توفیق دیتا ہے. خدا کے اس کلام کے لیے میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھ سے بات کی اور بہت زور کے ساتھ آج شام اس پلپٹ پر کھڑے ہو کر میں خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہوں. ہلیلویا ہلیلویا. آئے اپنے ہاتھوں کو لہرائیں اور میں چاہوں گا کہ ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھیں اور ہاتھ رکھنے والے بت پرست ہیں یا تھے غیر معبودوں کے پاس جانے والے، وہ ہاتھ رکھیں جو بت پرست تھے یا غیر معبودوں کے پاس جاتے تھے. اور میں بھی جاتا تھا، میں بھی بت پرست تھا. ہلیلویا. رکھ لیا ہاتھ. کوئی ایسا ہے جس کے باوجود بت پرستی نہ کرتے ہوں تو ہاتھ کھڑا کرنا. چلے ٹھیک ہے. آئیے اپنے دائنا ہاتھ، سبھی اپنے دائنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں گے اور میرے پیچھے کہیے، اے خدا مجھے گوشتین دل دے تاکہ خداوند تیرے کلام کو سمجھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں. ہلیلویا. آمین آمین. میرے عزیزوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے اور اس جگہ پر بیٹھی کوئی زندگی اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتی. یسوع نے کہا ایک آدمی دو املاک کی خدمت نہیں کر سکتا. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، ایک آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ میں عاشق کی بھی بات مان لوں اور ناصر کی بھی بات مان لوں. ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں بت بھی رکھوں اور صبح کو اٹھ کر یہ بھی کہوں اے ہمارے باپ. ایسا نہیں ہے کہ میں یسوع یسوع جپتا رہوں اور شام کو درباروں پر ماتھا ٹیک کر آؤں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ کو بھی ترجیح دیتا رہوں اور سچ کو بھی. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو دو املاک کی خدمت کر سکے. چوز ون. انتخاب کیجیے ایک کا جو سچا ہے، جو عادل ہے، جو منفرد ہے، جو عجیب ہے، جو مشیر ہے، جو قادر ہے. آئیے آج انتخاب کرنے کے لیے جیسے یشوع کہتا ہے کہ اپنے اپنے خداؤں کو چن لو. رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، میں تو خداوند اپنے خدا کی کیا کروں گا؟ خداوند اپنے خدا کی کیا کروں گا؟ ہلیلویا. آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے استثنا اس کا 4 بار 24ویں آیت. کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے. خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. میرے عزیزو،
मीडियाओं ने ये बताने के लिए कि वो गयूर है, अपने कपड़े फाड़ कर लोगों के आगे ऊँधे मुँह कर जाते थे। पौलुस ने अपने कपड़े फाड़े और उसने कहा कि शख्सियत परस्ती छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हूँ, आसमानों का खुदा आसमान पर तख्त नशीन है। और आज हम देखते हैं जो खुदाम जिन्होंने मूवीज बनाई हुए हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट और यीशु मसीह की जिंदगी पर, वो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमारी तस्वीरें ना लगाओ, क्योंकि कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं जिसने खुदा को देखा हो। अगर कोई इस जगह पर बैठा है वो कहे कि मैंने खुदा को देखा है। कोई इस जगह पर बैठा हो तो अपना हाथ खड़ा करे कि मैंने मां मरियम को देखा है, पौलुस को देखा है। इस जगह पर किसी ने पौलुस को नहीं देखा, किसी ने, लेकिन उसकी शख्सियत से हो सकता है कि वाकिफ हो। मां मरियम की शख्सियत से हो सकता है कि आप वाकिफ हो। यीशु मसीह के बारे में हो सकता है कि आप जानते हो, खुदाई सलूस को आप जानते हैं, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। वो कहता है कि दुनिया में बताओ कौन सी ऐसी कौम है जिनका खुदा ऐसा गयूर खुदा है, जिनका खुदा ऐसे अजायब करता है। मैं बाइबल के अजायब को नहीं बयान करूंगा, मैं इस BTF चर्च कंपाउंड के अंदर जो अजायब हुए हैं आपसे आज ये सवाल मूसा कर रहा है। मूसा उस वक्त अपने इस्राएलियों से ये सवाल कर रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा चर्च, ऐसा कौम है जिन्होंने ये देखा हो तो 3 महीने का गूंगा बोला हो, जिन्होंने ये देखा हो कि हनुमान ये कहे कि यहाँ तेरा मसीह है, जिन्होंने ये देखा हो कि स्पिरिटें बोल रही हैं कि यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है, जिन्होंने ये देखा हो कि बीमारी उनके अंदर से जाती हुई। कौन सी ऐसी कौन है और कौन से ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों आपने देखा है। इस जगह पर खुदा का जलाल मौजूद है, इस जगह पर अजायब होते हैं, लोगों के अंदर दमदस्ती खत्म होती है, लोग रूह में ताजा हो जाते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है, अभी कल ही मैं पास्टर आशिर के घर में गए थे, बल्कि वो मेरा ही घर है, और मेरी बड़ी भाभी कह रही थी कि कल जब मैं इस जगह पर अपनी आंखों को बंद कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने से एक रोशनी आ रही है। इस जगह पर मौजूद यीशु मसीह। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, चर्च मैं और आप हैं। असी बाहर चले जाइए तो कोई इन्हों चर्च नहीं कह सकता, ये इबादत खाना है, असी चर्च है। लिखा है कि अकलीसिया, जिसे लफ्ज लिया गया है और इसका मतलब है अलहदा किए गए लोग। इस बात पर मेरे ख्याल में कि हम अलहदा किए गए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अलहदा किए गए लोग हैं। मेरा और आपका खुदा पसंद कर देने वाली आग, और वो गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है, उसके अंदर खुददारी है। वो ऐसा खुदा है कि जो वो अपने जुबान से कह देता है उस पर वो कायम रहता है, उसके वादे हाँ के साथ है। यीशु मसीह ने की क्या सी कि इब्राहिम भी मेरे दिन देखने के मुश्ताक, दिन देखना मुश्ताक सी। हालेलुया। वो कहता है ऐसी कि मेरी उम्र का ना शुरू है ना आखिर है, मैं पैदाइश से भी सा, पैदाइश तो पहले भी सा। हालेलुया। जब कुछ ना था तब भी वो था, और जब कुछ ना रहेगा इस जमीन पर तब भी वो रहेगा। वो ना टलने वाली जात है। उसके मुंह की बात ऐसी है कि यीशु मसीह ने खुद कहा, आसमान और जमीन टल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें ना टलेगी, क्योंकि वो गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है, और वो अपने मुंह से निकली हुई बात को पूरा करने के लिए हजारों साल तो लगा सकता है, लेकिन उसे कभी नहीं भूलता। मेरे अजीज इब्राहिम से जो बात की गई थी कि कौमें कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, आज बनी इसराइल मुल्क के वसीला से कौमें
اسرائیل کو بدل. اور ہم بھی کلمات برکات میں آخر میں یہ کہنے کے لیے کہ بنی اسرائیل پر برکت. ہاللیلویا. خدا ہمارا غیور غیرت مند ہے، کیونکہ یہ بات اس جگہ پر اس نظریے سے کہی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے حورب کے پہاڑ پر سارے ہولناک کاموں کو دیکھ کر ایسے خدا کو جانتے ہوئے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم بھی ایسے خدا کو جانتے ہیں. میں بائبل کی باتیں، وہ عجائب، وہ کام نہیں کہہ رہا تھا. میں اس جگہ پر جو واقعے ہوئے اس کو بیان کر رہا تھا کہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے. کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں دیکھا خدا کی حضوری کو اس جگہ پر؟ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے گا. کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو بچپن سے لے کر اب تک محسوس نہیں کیا؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتا؟ بلکہ کوئی نہیں، اس چرچ میں کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. میرے عزیزوں، موسیٰ یہ باتیں استثناء کی کتاب میں بنی اسرائیلیوں کو دہرا رہا ہے. اصل میں یہ پہلا حکم ہے، ایک خدا کو ماننا، فقط اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا، خدا ان کا نام بے فائدہ نہ لینا. اصل میں یہ بات ہے، خدا کہہ رہا کہ میں غیور خدا ہوں، تو دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ تو اے ہمارے باپ بھی پڑھے، ایسا نہیں ہے کہ تو آکڑا بھی پڑھتا رہے، ایسا نہیں ہے کہ تو منتروں کو بھی جانتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ تو دعائیں رسولوں کا عقیدہ اسلام مریم بھی پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ تو باقاعدہ روزے رکھتا ہو اور باقاعدگی سے دعا کرتا ہو اور جب تجھ سے کوئی کہنے کے لیے آئے، بلکہ اس کتاب مقدس میں لکھا ہے، موسیٰ لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب تیرا رخ کوئی غیر معبودوں کی طرف موڑتا ہے یا کسی دربار یا کسی بت کی طرف لے جاتا ہے تو وہ مار دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا. خدا غیور خدا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے زیادہ ترجیح، بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنے ماں، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی بیوی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی سے دشمنی نہ کرے، وہ میرے لائق نہیں. خدا ایسا خدا ہے، اس کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ترجیح میری زندگی کے اندر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. ہاللیلویا. فار ایگزامپل، میرے باپ بیٹھے ہیں اس جگہ پر، یہ میرا باپ ہے اور اس کے سامنے میں اس کو باپ کہوں، زندہ ہی مردہ ہو جائے گا. اس کے سامنے میں اس کا انکار کر کے اس کو پوچھوں، اس کے اندر خودداری ہے کہ رو رو کر انسان ہوتے ہوئے باپ کی مثال ہماری زندگی کے اندر موجود ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا کسی اور سے مانگے، وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا کسی اور کو باپ کہے، وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا میری بھی خدمت کرے اور ایک اور باپ کی بھی خدمت کرے. ہاللیلویا. کبھی نہیں چاہے گا. میں کیا زندہ ہی مردہ ہو جائے گا؟ جتا پتر ہی آنا انکار کر دے، وہ کہے گا نہیں میرے واسطے ڈوب مرندہ مقام ہے. خدا نے ہمارے اندر خودداری ڈالی ہے اور یہی خودداری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر بتاتا ہے کہ دو املاک کی مالکوں کی خدمت نہیں ہو سکتی. اس سیاق و سباق میں کہ ابھی خدا کوئی سنا کے پہاڑ پر موجود ہے. سنیے گا غور سے، بڑا سنیے گا غور سے، بڑا زور سے 3 گھنٹے کی جنگ کر کے تے پھر موضوع تیار کیتا ہے. 3 گھنٹے کی اسپرٹ نال لا کے. ضرورت ہے بیٹی آف چرچ کو جاننے کی کہ خدا بھسم بھی کرتا ہے. ضرورت ہے ہمیں جاننے کی کہ خدا ہمارا خدا غیور ہے.
ہاللیلویا۔ ابھی انہوں نے خدا کا جلال ان کی زندگیوں سے نہیں ہٹا۔ صبح کے وقت کوئی سنا پہاڑ کو بجلیاں گرجی اور آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، اور کوئی سنا کا پہاڑ کالی گھٹا سے کیا ہے ڈھکا گیا، اور تنور کی مانند دھواں اوپر اٹھ رہا ہے، اور پورا پہاڑ اس قدر ہل رہا ہے کہ آگ کے شعلہ میں سے خدا ہو کر اس پہاڑ کی چوٹی پر اترتا ہے۔ اور جب خدا نے آواز کی تو میرے عزیزو کوئی ادھر نو ڈگدا پیا، کوئی ادھر نو ڈگدا پیا، اپنے خیمے چ لمے پینے ایویں جویں زلزلہ آ گیا ہے۔ کرنا کی آواز توتیاں واجے جدوں بلند ہوئے کہ شاہی نزول بادشاہ، وہ جو کہتا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یسوع مسیح کہنا تھا میں ہوں، اے تو کہنا کہ میں بادشاہ میں ہوں، موجود تھا۔ خیر ابھی خدا کا جلال اوپر ہی ہے تے آنے موسیٰ نو 40 دن ہو گئے نے اتنے گیا ہے تے پتہ نہیں کی کردا پیا ہے۔ ہارون نو کہندے کہ آؤ اسی بچڑا بنانے آ تے وہ ساری رہنمائی کرے گا، اس بیابان تے اسی اگے جاواں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی یہ بات ہے کہ آؤ ادھروں شفا ملے گی، آؤ فلانے دربار سے چلے جائیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر بت پرستی ہے، سپرٹوں کا ڈیرا ہمارا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مانتا نہیں ہوں لیکن وہ میں نے کچھ کہتیاں بھی نہیں ہیں، آپ کے گھر میں موجود بدروہیں وہ غیر معمود ہیں۔ اگو سانو کیا جاتا ہے کہ یہ بھی بزرگ ہے نے بڑیاں باتاں کیتیاں نے تے پھر خدا انہاں دی سنتا ہے۔ یہ وسیلہ بن جاندیاں نے، کرنا دے منگنا دے اوندے کو لیے۔ انہوں نے بچڑا بنا لیا، سونا اکٹھا کیا، رہنمائی کرے۔ ابھی انہوں نے دیکھا تھا کہ مصر میں 12 طرح کے ہولناک عجائب ہوئے تھے۔ ابھی خدا کا جلال ان سے جدا ہوا ہی نہیں تھا کہ نیچے بچڑا بن گیا۔ میرے عزیزو، موسیٰ نیچے آتا ہے، خدا اس سے بات کر رہا ہے کہ جا تھلے جا، اے جڑی گردن کش قوم، خبیث قوم ہے جڑی، انہاں نے تے ہن ہی میری غیرت نو للکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اے تے ہن مینوں پیو دے عہدے تو خارج کر رہے ہیں اپنی زندگی دے اندر۔ انہاں نو جا کے دس کہ میں پھنسی کر دینے والی آگ ہوں۔ میرے عزیزو، خدا ہمارا غیور خدا ہے۔ انہاں دی وجہ تو موسیٰ اس شہر تک نہیں پہنچ سکیا جیڑا شہر خدا نے انہوں دینا سی۔ کہنا کہ تہاڈی وجہ تو ویکھو موسیٰ نے آندے نال ہی وہ 10 حکماں دی جڑیاں لوہاں سی وہ ماریاں اس بچڑے تے توڑ دیتا۔ کہندا پنجابی دا وکل نہیں ہے، ہلے میں خدا دے نال گل کر رہا ہوں تے تسی سب کچھ پیچھے ویکھیا ہے۔ کوئی مورت نہ تراشنا، کوئی ہاتھ سے بنی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، کوئی تصویر نہیں ہے۔ موسیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کیا تم نے کوئی تصویر دیکھی؟ کیا تم نے کوئی صورت دیکھی؟ آگے پیچھے صرف آواز ہی سنی ہے۔ موسیٰ کہنا میں دیکھنا چاہنا ماں، مر جائے گا جو گوٹھ جی تو ویکھیا سو کانڈی کی پتہ ایک کپڑا ہی ویکھیا ہوئے، کوئی چیز نور ہی ویکھیا ہوئے، تیرا چہرہ اس قدر چمک رہا سی کہ لوگ کہتے سی موسیٰ موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ، اے صرف اکھاں سی ننگیاں دیاں، باقی سارا نہ منہ بال دیندے سی کہ تیرے چہرے دے نور ہی اتنا ہے، اسی تیرے ویکھ ہی نہیں پا رہے۔ کسی نے خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے میری شکل دیکھی ہے تو پھر ٹھیک ہے بنا لو، نہیں دیکھی تو نہیں بنانا۔ اسی بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں یسوع مسیح دی شکل صورت دیکھی اس وقت دے لوگوں نے، لیکن کوئی نہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو ہاتھ نال ہی بننی ہے نا، وہ بھی تو پرنٹ ہی ہونی ہے نا۔ کوئی تراشی ہوئی مورت، کوئی تصویر جو ہاتھ سے بنی اس کو سجدہ نہیں کرنا۔
خدا ہمارا غیور خدا ہے. جب اسی بابے پیرا فقیرہ کو جانے ہاں تے اودی غیرت نو للکارنے ہاں. خدا کی سانس زبور کی کتاب میں لکھی ہے کہ گندم کے سیلاب وہ سلگاتی ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے. خدا بھسم کر دے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اور میں اس بات کو بائبل کی روح میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بت پرست ہے, جو پوزیسڈ ہے, جو بدرو گرفتہ ہے, جو پیرو فقیر کے لیے دیوے بتی جلاتا ہے, وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. زبور 6 میں لکھا ہے کہ ان کے پاس جانے والوں کا دکھ بڑھ جائے گا. کوئی سچ نہیں جی دس دے. اور استثنا کی کتاب میں اس کے اگلے ابواب میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر انہاں دی کوئی نبوت سچ بھی ہو جائے تو یاد رکھنا خداوند تیرا خدا تینوں آزما رہا ہے. ہلیلویا. بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے. یاد رکھیے خدا ہمارا خدا غیور خدا ہے. وہ بھسم کر دینے والی آگ ہے ان کے لیے جو پیرو فقیروں کے پاس جاتے ہیں, جو بتوں کو پوجتے ہیں, جو اپنے آباء و اجداد کی طرح آج بھی چراغ بتی کرتے ہیں, جو اپنے گھر میں آج بھی بدروہوں کو بنا دیے ہوئے ہیں, جو اپنے اندر آج بھی بدروہوں کو بنا دیے ہیں. خدا ہمارا خدا غیور غیرت مند خدا ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میں نے تجھے بنایا ہے اور تو کس کی پوجا کر رہا ہے. وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ تو کس کے آگے سجدہ کرتا ہے. وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ خدا ہمارا خدا آسمان اور زمین کا مالک خدا یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس کے لوگ. خدا نے انسان کو بنایا تو سب تو اچھا ہے. اشرف اور مخلوقات کہتے ہیں انسان, تمام جانداروں دے مخلوق, تمام مخلوقاتوں اتے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. بائبل مقدس میں ان کے لیے اب باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے بھی یہ باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ میرے لیے ہیں کیونکہ میں بھی بت پرست تھا, میں بھی غیر معبودوں کے پاس جاتا رہا ہوں اور میں نے بھی اپنے گلے میں طویل ڈالا ہوا تھا اور میں نے بھی اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا. یہ سب سے پہلے میرے لیے بات ہے. غور کیجئے, ذرا غور فرمائیے اس جگہ پر, اس میری طرف توجہ کیجئے. بس آج کے دن لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا, بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے. ہلیلویا. میں نے اور میرے باپ نے اپنے پورے دل سے اسے ڈھونڈا, اسے جانا کہ وہی زندہ خدا ہے, کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا. ہمیں صرف طالب ہونے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, یہ کلام سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. یہ کلام سن کر عمل صرف اپنی زندگی تک محدود کرنے کے لیے نہیں ہے کہ مینوں کی لگے. نہیں, یہ کلام سن کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے عزیز اپنے پورے دل سے خداوند کا طالب ہو جا, وہ تجھے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. 25 سال سے بدرو گرفتہ لوگ اس جگہ پر آ کر آزاد ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے جلال کو دیکھا ہے. ہم رات کے پہر میں جب دعا کرتے ہیں تو اس کا جلال ہم پر ظاہر ہوتا ہے. اس کی حضوری ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. ہلیلویا. ہمیں طالب ہونے کی ضرورت ہے. آج شفا پانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو زست تو نہیں ہوتا, لیکن ابلیس کی حرکات سے انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے. آج طالب ہونے کی ضرورت ہے. آج یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے. میرے عزیزوں, یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے خدا بھسم کر دینے والی آگ اور وہ غیور ہے, اور ہمیں طالب ہونے کی ضرورت ہے. پورے دل سے اس کے
ضرورت ہے مرکز کی انجیل میں، بلکہ اس استثنا کی کتاب کو لکھنے کا مقصد، بلکہ اس کا مین موضوع جو ہے، خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت کر اور اپنے پڑوسی کو اپنے مانند پیار کر۔ کس کی مانند؟ اپنے مانند۔ عقل سے مراد میں نے کوئی عقل نہیں خداوند، میں تیرے حضور سے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ دل سے مراد خدا میں تیرا ہوں، اس دل میں دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، تو ہی مالک، تو ہی رازق، تو ہی سب کچھ ہے۔ ہلیلویا۔ جان سے مراد میں اپنی جان سے بھی زیادہ، کیونکہ جو کوئی اپنی جان مسیح کے لیے وہ اس کو پاتا ہے، اور جو کوئی بچاتا ہے وہ اس کو کھوتا ہے، کھو دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے یہ مبارک الفاظ ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ ٹہ جانے صدراں دے ریت دے ملان میں، نظر نہیں آنے تیرے ریت دے ملان، ایک دن مٹی وچ مٹی سب ہونا۔ فورن کنٹریز میں ہمارے کرسچن لوگ قبرستانہ تے رولا پھیر دیں دے، جڑے کرسچن لوگ رولا پھیر دیں دے، کوئی مردیاں دی عید نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ کوئی جمعرات نو روٹی دیتی گئی تے اودے کول نہیں پہنچنی، یہ مسلم کنسپٹ ہے۔ لازر سے کوئی اوپر سے دعا ہمارے لیے نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کو بغیر خدا کی بادشاہی کے داخل نہیں ہو سکتا۔ واحد ایک ذات ہے جس کے نام سے ہم دعا کر سکتے ہیں، واحد ایک ذات ہے جس کے نام سے ہم فتح یاب ہوتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ ہلیلویا۔ زوردار تعلیم، زوردار تعلیم۔